اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جی سائیڈ ایفیکٹس، جی سائیڈ ایفیکٹس کی ایک نظم کی فرمائش ہو رہی ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس اس وقت جو میڈیکل سائنس کو بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں، ان میں یہ ہے کہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لٹریچر ہوتا ہے ادویات کا، ڈاکٹر حضرات سے مخاطب ہوں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے فائدے اتنے ہیں، اس کے نقصانات اتنے، فائدے بیچارے بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں اور نقصان تو لاہور سے تا خاک بخارا سمرقند، وہ اتنی لمبی فہرست ہوتی ہے۔ تو وہ میں نے لکھا کہ سر درد میں گولی یہ بڑی زود اثر ہے، سر درد میں گولی یہ بڑی زود اثر ہے، پر تھوڑا سا لٹریچر میں لکھا، میں نے سپوز کیا سر درد میں گولی یہ بڑی زود اثر ہے، پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس سے ہو سکتی ہے پیدا کوئی تبخیر کی صورت، دل تنگ و پریشان بھی ہو سکتا ہے، اس سے ہو سکتی ہے کچھ سکل سماعت کی شکایت، بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے، اور ممکن خرابی کوئی ہو جائے جگر میں، ہاں آپ کو یرقان بھی ہو سکتا ہے، ہاں آپ کو یرقان بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے پڑھ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت، الرجی، جب ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہ آئے الرجی ہے جی الرجی، پڑھ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت، خارش کا کچھ امکان بھی ہو سکتا ہے، اس سے ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متاثر، معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے، اس سے معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے، اس سے شعر سنیے، بینائی کے حق میں بھی یہ گولی نہیں اچھی، دیدہ کوئی حیران، بینائی کے حق میں بھی یہ گولی نہیں اچھی، دیدہ کوئی حیران بھی ہو سکتا ہے، اس سے اور ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے لاحق کوئی پیچیدہ مرض بھی، گردہ کوئی ویران بھی ہو سکتا ہے، اس سے ممکن ہے کہ ہو جائے نشہ اس سے ذرا سا، پھر آپ کا چالان بھی ہو۔ تو جناب ایک غزل کے کچھ شعر، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی، اللہ اللہ صفائی سے وہ رغبت اس کی، اس نے اکے کا کئی سال نہ بدلا پانی۔ اور جناب شعر سنیے کہ مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس سے شریعت بھی ہے، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی، اور چائے ہی چائے بدن میں ہے لہو کے بدلے، دوڑتا اب ہے رگوں میں یہی تتا پانی۔ اور شعر سنیے، میں نے ایک فلسفی اس سوچ میں ڈوبا دیکھا، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی، میں نے ایک فلسفی اس سوچ میں ڈوبا دیکھا، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی، اور کس کرینے سے گلی آپ نے کی ہے تعمیر، گھس گیا سارے مکانوں میں گلی کا پانی، اور اتنی اچھی بھی نہیں اتنی سماجی تنقید، بند ہو جائے نا انور تیرا حکا پانی، بند ہو جائے نا انور تیرا حکا پانی۔ ایک چھوٹی سی پنجابی کی نظم، اور اس کے بعد وہ یہ کوفتہ عنوان ہے، سمجھ میں آئے گی، یہ بے فکر مند ہو جائے،
کوفتہ کہ بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی. کیوں جی کیا مشکل؟ یہ کوفتہ بن رہا. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی, محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی. بوٹی لئی تے کیتی, بیٹھیے آپ کوئی بات. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی, کوئی فرق نہیں ہے, معمولی سا فرق. محنت کر کے دیکھ لو سارے لفظ. محنت عربی کا لفظ ہے جس میں ہائے ہتی آ جائے عربی کا ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی, پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دنداں تھلے. یہ کیا بن رہا؟ آپ سوچے تو صحیح, ہو کیا رہا؟ اور اس نظم کے آخر میں اس پر بہت زیادہ غور نہیں کر رہا. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی, محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی, پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دنداں تھلے. شاوا بلے بلے میں سالن کھاواں, کیا مشکل؟ میں سالن کھاواں نالے ہساں تیما تیما, بوٹی کیما کیما بوٹی مڑ بوٹی دا کیما. بوٹی کیما کیما بوٹی مڑ بوٹی دا کیما, تے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر سارا. ہماری ساری ہسٹری کوفتے کی طرح. کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا, پانی دے وچ پینڈا کچھیا, ہم نے پانی میں فاصلہ طے کیا. کھا کھا لمے گوتے, جیڑی تھاں تو ٹرے سانبر اوتھے ہی آن کھلوتے. کیوں جی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی. لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی, پیار محبت کے ہیں دشمن, دل کے ایسے کالے ہیں. دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے. میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والا. میں بھی بچوں والی ہوں. ایک پاؤں پھیلا, ایک حکومت نے کہا تھا کہ ہم انصاف کو لوگوں کے گھر تک پہنچائیں, دہلیز تک پہنچائیں. یاد ہوگا پاؤں پھیلانا اگرچہ بات اچھی ہے, مگر کچھ خیال وسعت چادر بھی ہونا چاہیے. کچھ خیال وسعت چادر بھی ہونا چاہیے. عدل کو پہنچائیں گے وہ مدعی کے گھر تک, اس کا مطلب ہے کہ اس کا گھر بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا گھر بھی ہونا چاہیے. قابل نفرت ہے کیوں وہ ساری دنیا کے لیے. ٹون بدل گئی ہے, معاف کیجیے گا. تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہو, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قابل نفرت کیوں وہ ساری دنیا کے لیے. ایک لمحے کے لیے بھی اس نے یہ سوچا. وہ زمانے بھر کو دہشت گرد کہتا ہے, مگر کوئی دہشت گرد اس کی گرد کو پہنچا نہیں. کوئی دہشت گرد اس کی گرد کو پہنچا نہیں. میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہاں, ایک گورے کو. یہ گوروں کے بارے میں یہی ہے, مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا انٹرویو میں کہ آپ کی کوئی خواہش. میں کہ ہے بڑی زبردست کا. میں کہ کوئی گورا ہو, گورا انگریز, اس کے ہاتھ میں ایک پروفارما ہو اور پروفارما اردو میں ہو, اور وہ میرے پاس آئے اور درخواست کرے مجھے پر کر دیجیے, میری 200 سال کی تھکن اتر جائے. ساری تاریخ گواہ ہے کسی قوم نے کسی دوسری قوم کی زبان کے ذریعے کبھی ترقی نہیں کی. ہم یہ کیوں نہ کریں؟
کہ وہ لوگ جنہوں نے اردو نہیں پڑھی ان کا علم نامکمل ہے. ہمیں اردو میں اتنی ریسرچ کرنی چاہیے. اور مجھے خوشی ہے یہ طبہ والے میڈیکل سائنس کے سلسلے میں ریسرچ کا کام بھی کر رہے ہیں. میں ان کو اس پر تہ دل سے مبارک دیتا ہوں. ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. ہاں ایک اور سن لیجیے. عیب دار ہونے سے یہ بھی بچ, سیاسی کہتا ہے, عیب دار ہونے سے یہ بھی بچ گیا ہوتا, ماہرین اس کو بھی گر یہی دبا دیتے, اس قدر نہ لنگڑاتا یہ نظام جمہوری, پولیو کے کچھ قطرے اس کو بھی پلا جاتا, اس قدر نہ لنگڑاتا. بہت شکریہ. اس قدر نہ لنگڑاتا یہ نظام جمہوری, پولیو کے کچھ قطرے اس کو. ہاں جی, گورے کے بارے میں مشقت میں نے آنکھوں سے دیکھا. مشقت ہی کچھ ایسی تھی مانچسٹر کہ اس کو پسینے پر پسینہ آ رہا تھا. جب منظر تھا ایک ہوٹل میں گورا چھری کانٹے سے پاپڑ کھا رہا. عجب منظر تھا, ایک ہوٹل میں گورا چھری کانٹے سے پاپڑ کھا رہا تھا. ایک اور کہتا سنیے. عید کے موقع پر درزیوں کے پاس بڑا رش ہوتا ہے, اس رش میں ان سے کچھ بلعجبیاں بھی سرزد ہو جاتی. میرے ساتھ اس نے کیا کیا کہ بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا, آڑا لگا دیا کوئی ترچھا لگا دیا. ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے, اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. تو جناب یہ ہے کہ پجیرو بھی, وہ غزل کے شعر کس نے فرمائش کی تھی, کوئی صاحب تھے یہاں. پجیرو بھی کھڑی ہے اب تو ان کی کار کے پیچھے, عظیم الشان بنگلہ بھی ہے سبزہ زار کے پیچھے. اور عجب دیوار ایک دیکھی ہے میں نے آج رستے میں, نہ کچھ دیوار کے آگے نہ کچھ دیوار کے پیچھے. ایسی دیکھی نہیں بھائی. عجب دیوار دیکھی ہے میں نے آج رستے میں, نہ کچھ دیوار کے آگے نہ کچھ دیوار کے پیچھے. اور تعاقب یا پولیس کرتی ہے یا از راہ مجبوری, کوئی گلزار پھرتا ہے کسی گلنار کے پیچھے, کوئی گلزار پھرتا ہے کوئی گلنار کے کسی گلنار کے پیچھے. ڈاکٹر صاحب کے لیے شعر ہے. سرانے سے یہ کیوں اٹھے وہ دنیا سے نہیں اٹھتا, سرانے سے یہ کیوں اٹھے وہ دنیا سے نہیں اٹھتا. مسیحا ہاتھ دھو کر پڑ گیا دیوار کے پیچھے, بیمار کے پیچھے. اور بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہہ کہے تیرے, کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے, کوئی دیوار. میں کہکا اسے سمجھتا ہوں جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپکنے لگے. میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. تو جناب ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ ایک آدمی کو اتنی دوائیاں بعض اوقات دے دیتے ہیں کہ سارے محلے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو اس ضمن میں ایک نظم ہے اپنا الیاس صاحب کہ ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا, ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا, ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ. ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد اور ضربات قلب و نبض کا جب کر چکے شمار, بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد, ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں, ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں. سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد, اور لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل, دربار ایزدی میں شفا کی دعا کے بعد.
اور سنیے نسخہ، لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول، لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول، کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد، سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ، پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد، لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دعا سے قبل، اور کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد، اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، اور لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد، پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد، اور تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک، یہ بھی ضرور کھائیے ان ادویہ کے بعد، یہ بھی ضرور کھائیے، 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ لیجئے، پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد۔ ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا، مصرع دیکھیے زبان، ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا، ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد، میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب، روزے جزا سے قبل کے روزے جزا کے بعد۔